السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کا باب اول اور اس کا چیپٹر نمبر 1 کرنے لگے ہیں، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اچھا بیٹا، یہ چیپٹر بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات، جو اسلامیات کا پیپر ہے آپ کا، وہ 100 مارکس کا ہوگا، اور یہ جو اسلامیات کا سبجیکٹ آپ کے پیپر میں ایڈ کیا ہے انہوں نے، میں کہتا ہوں یہ 100 نمبر آپ کو بونس مارکس دینے کے لیے ایڈ کیا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ، میری ویڈیو آپ یہ سنیں گے، آپ کہیں گے سر اس میں تو 100 نمبر لینا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بورڈ کے جو ہدایات ہیں پیپر بنانے والے کے لیے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو 100 نمبر اسلامیات کے سبجیکٹ کے ہیں، یہ فری کے نمبر ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کا جو اسلامیات کا پیپر پیٹرن ہوگا اس میں 20 نمبر کے تو ہوں گے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے؟ کتنے نمبر کے ہوں گے ایم سی کیوز؟ 20 نمبر کے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بورڈ ہی کی ویب سائٹ کا پیپر ہے، اور یہ جو ہدایات ہیں پیپر سیٹر یعنی جو بورڈ میں پیپر بناتے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے 20 نمبر کے ایم سی کیوز بنانے ہیں۔ اب یہ، اور ویسے بھی یہ پیپر ہوا ہے، میں نے دیکھے ہیں سارے بورڈ کے جو پیپر ہیں پنجاب بورڈ کے۔ اب یہ 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسچن کے پورشن۔ اب اس شارٹ کوسچن میں آپ دیکھیں، نو کوسچن دیے ہوئے ہیں اور آپ کو اس میں سے صرف 6 کرنے ہیں، مطلب 3 کی چوائس ہو گئی۔ پھر ایک اور شارٹ کا پورشن ہے شارٹ کوسچنز کا، اس میں بھی 9 دیے ہوئے ہیں، آپ نے 6 کرنے ہیں، تو اس میں بھی 3 کوسچن کی چوائس ہوگی، یعنی 3 چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چوتھے نمبر والا شارٹ کوسچن کا پورشن ہے مختصر سوالات کا، اس میں 12 کوسچن دیے ہوں گے، آپ کو صرف 8 کوسچن کرنے ہیں، اور اس میں 4 کی چوائس ہوگی۔ ایک مزیدار بات تو یہ ہو گئی کہ اس میں جو شارٹ کوسچن ہے، جو صرف مختصر سوال ہیں، وہ کتنے نمبر کے ہیں جناب؟ 12 نمبر کا یہ والا پورشن ہو گیا 12، اور 12 نمبر کا آپ کا یہ پورشن ہو گیا 24، اور 16 نمبر کا آپ کا یہ ہو گیا 40 نمبر کے تو صرف آپ کے شارٹ کوسچن ہیں، مختصر سوالات ہیں، اور 20 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہیں۔ یعنی 60 نمبر تو وہ ہیں جو آپ دو تین کوسچن ہر بک کے اینڈ پہ ہر چیپٹر کے اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں، وہ اور ایم سی کیوز کر لو تو 60 نمبر تو آپ کے یہی بن گئے، اور ویسے آپ کو 40 نمبر پاس ہونے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں، اس سے مزیدار آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں آپ کے سامنے، جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں، یہ پیپر سیٹر کے لیے ہدایات ہے کہ تمام کے تمام شارٹ کوسچن آپ نے صرف مشق سے بنانے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ صرف ایکسرسائز کے کوسچن آنسر ہوں گے؟ اب دیکھیں، ہر چیپٹر کے اینڈ پہ نا، اب دیکھیں جیسے یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے نا، ہر چیپٹر کی مشق میں ایکسرسائز میں 3 4 شارٹ دیے ہوئے ہیں، صرف آپ نے یہی کرنے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بورڈ کا جو پیپر سیٹر ہے ان کو ہدایات کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بھی سوالات آپ نے پوچھنے ہیں وہ کہاں سے پوچھنے ہیں؟ مشق سے پوچھنے ہیں، ایکسرسائز سے پوچھنے ہیں۔ اور اب میں نے بورڈ کا پیپر، جو ابھی اسلامیات کا پیپر ہوا ہے نا کچھ دنوں پہلے، یعنی جو، کیونکہ یہ بک سیم ہے ان کا، اور آپ کا 100 نمبر کا اسلامیات کا ہے، تو میں نے پیپر دیکھا، پیپر دے کے جب بچے میرے پاس آئے تو وہ انتہائی خوش تھے کہ سر ہر ایکسرسائز میں 3 4 شارٹ کوسچن ہیں، اور اس میں بھی پھر اتنی چوائس تھی۔ مطلب ہم نے تو سارے ایکسرسائز کے یاد کیے تھے، اور ان میں بھی کسی میں 3 چوائس ہے، کسی میں 4 چوائس ہے، تو اسلامیات کا پیپر بہت مزے کا ہوا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے آنسرز ہوتے ہیں، ان کے کوئی بڑے آنسرز ہوتے نہیں ہیں، اور پھر صرف ایکسرسائز کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب درمیان سے آپ کو شارٹ کوسچن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ایکسرسائز کے ہوں گے وہ کریں گے۔ بیٹا، یہ میں آپ کو کمپلیٹ اس کا پیٹرن نہیں بتا رہا، جو کمپلیٹ پیٹرن ہے وہ میں نے ایک آپ کی اس چینل پہ پلے لسٹ بنا دی ہے کمپلیٹ پیٹرن کی، آپ نے وہاں سے کر لینا، دیکھ لینا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ جسٹ ہم وہ بات کرنے لگے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، تاکہ ہمارے لیے چیزیں آسان ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے چیزیں کیسے کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ میں بیٹا کوشش کروں گا کہ بک پہ ہی آپ کی مارک کروا دوں جو بھی آنسر بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہماری ایکسرسائز میں پہلے ہم ایم سی کیوز کر لیتے ہیں، پھر ہم شارٹ کوسچن کی طرف جائیں گے، اور پھر لانگ کوسچن۔ اچھا بیٹا، آپ نے ویڈیو کو نا سکپ نہیں کرنا، جلدی جلدی کر کے نہیں دیکھنا، کیونکہ میں آپ کو یہ پڑھا نہیں رہا، آپ کبھی کہیں کہ جی سر میں سبق پڑھا، آپ
آپ دیکھیے گا، ویڈیو اینڈ کریں، پوری آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ پورا چیپٹر تیار نہ ہو جائے صرف ویڈیو سننے سے، آپ پھر کہیے گا، مطلب آپ کو یاد ہو جائے گا، یہ گارنٹی دے رہا ہوں میں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، جلدی کر کے آگے کر کے اسکپ کر کے نہیں سننا ہے۔ اور یہ چیپٹر بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سال بھی اس بورڈ میں شارٹ کوسچن بھی آیا، لانگ کوسچن بھی آیا۔ جو اس کے اندر لانگ ہے ایک ہی ہے، وہی آیا تھا بورڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو آپ نے بیٹا دھیان سے سننا ہے۔ پہلے ہم ایم سی کیوز کریں گے، پھر شارٹ اور پھر لانگ۔ اچھا، ایم سی کیوز میں اب پہلا کوسچن ہمارے پاس ہے کہ لفظ قرآن کا معنی ہے۔ لفظ قرآن کا معنی ہے بیٹا کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، یعنی قرآن کے معنی کیا ہیں کہ جو زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ الحمدللہ قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن کا معنی ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو سوال نمبر ہے، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے۔ اچھا بیٹا، کیونکہ عربی لوگ تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، جس طرح آپ کے علاقے میں ایک زبان ہوتی ہے، اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی پنجابی زبان ہے، لاہور میں پنجابی اور طرح کی ہے، سیالکوٹ میں اور طرح کی ہے، یا سرائیکی زبان ہے وہ بکھر میں اور طرح کی ہوگی، وہ ڈیجی خان میں اور طرح کی سرائیکی ہوگی، مختلف علاقوں میں مختلف سرائیکی زبانیں ہوں گی، یعنی زبان تو ایک ہی ہے لیکن اس کے لہجے مختلف ہیں۔ اسی طرح عرب میں بھی یہی تھا کہ عربی جو زبان ہے اس کے لہجے جو ہیں وہ مختلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ایک لہجہ ہونا چاہیے قرآن مجید کا، تو یہ کس نے کیا تھا ایک لہجے پہ؟ سوری، یہ میں نے غلطی سے لگا دیا، حضرت عثمان، ٹھیک ہے؟ کنہوں نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے پر متفق کیا کہ بھئی مسلمان اس لہجے میں قرآن پڑھیں گے، اور یہ وہی لہجہ جو آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کنہوں نے کیا تھا؟ حضرت عثمان نے۔ اس کے بعد تیسرا ایم سی کیوز ہے، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ اچھا، جب لانگ کوسچن کریں گے تو جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سے حافظ جو قرآن کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ یمامہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ حفاظ کرام کس میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، یہ یاد رکھے بیٹا ایم سی کیو شارٹ آپ نے یہی کرنے، یہی پیپر میں آنے ہیں، اور ابھی بورڈ میں یہی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیا۔ اچھا بیٹا، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حکومت تھی تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، کیونکہ قرآن مجید ہم جب سبق میں جائیں گے لانگ کوسچن میں پڑھیں گے، قرآن مجید الگ الگ جگہ پہ موجود تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا تھا، ایک جگہ پہ قرآن کو اکٹھا کیا تھا۔ تو کس کے ذمہ لگایا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے ذمہ لگایا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، ٹھیک ہے؟ کن کے ذمہ لگایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ اچھا بیٹا، یہ نا جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے وہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز ہو گئے ہیں بیٹا، اس چیپٹر سے آپ نے یہی ایم سی کیوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ اب پہلا کوسچن ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تو یہ دیکھیں، آپ بک پہ آ جائیں، سوری یہ آگے ہم بک پہ، اور یہ دیکھیں میں نے مارک کر دیا، آپ بھی اس کو مارک کر لیں کوسچن نمبر 1 کے نام سے، یہ والا۔ اب کوسچن ہے جی، قرآن مجید کا ہم نے تعارف کرانا ہے۔ تو لفظ قرآن قرأت سے نکلا ہے، قرأت سے، ٹھیک ہے؟ قرأت، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے ہیں۔ قرأت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے سے۔ قرأت کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے ایم سی کیوز میں بھی بات کی کہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ قرأت سے۔ قرأت کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنے کے ہیں۔
کیونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اچھا بیٹا، یہاں تک بھی آنسر ٹھیک ہے، لیکن آگے اگر آپ اگلی بات بھی ایڈ کر لو گے تو یہ آنسر آپ کا پرفیکٹ بن جائے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ہم نے قرآن مجید کا تعارف کرا دیا ہے، ہم نے اس میں کیا کیا بتایا کہ قرآن قرت سے ہے، قرت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ کیوں کسی نے قرآن کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے ایسی دنیا میں واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پہلے کوشچن کا آنسر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے جی۔ سوال نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوشچن میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کوشچن میں جی سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ یعنی یہ جو عالمگیر کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے مارک کر لینا ہے ایسے جیسے میں نے مارک کر دیا یہ 2 نمبر کا کوشچن نمبر 2 کے نام سے اس طرح۔ اب اس میں لکھا کیا ہوا جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ اب اصل یہاں پہ آپ سے سوال کرنے والا عالمگیر کا مطلب پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جب پہلے نبی آیا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتے تھے تو وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ الگ الگ قوموں میں نبی جایا کرتے تھے، الگ الگ علاقوں میں نبی جایا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت جو ہے آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں، اسی طرح جو آپ پہ آخری کتاب نازل ہوئی ہے یہ بھی کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اسے عالمگیر، تمام قوموں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے کتاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو بیٹا ہوپ فلی عالمگیر کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے کیا کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیونکہ تمام جہانوں کے لیے ہیں، اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے ہے اور تمام کے تمام قیامت تک کے آنے والے کے لیے کتاب ہے، اس لیے اسے عالمگیر کتاب کہا جاتا ہے۔ ڈن ہو گیا جی۔ اس کے بعد بیٹا ہم نیکسٹ کوشچن نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارا کیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ایک قرت پر کس طرح متحد کیا؟ تو دیکھتے ہیں جی کس طرح کیا، کیوں کیا۔ دیکھیں حضرت یہ مارک آپ نے کر لینا آخری پیراگراف میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا۔ بیٹا میں نے ابھی بات کی نا کہ جس طرح ہماری پنجابی زبان ہے یہ لاہور میں اس کا لہجہ کوئی اور ہے، اس کا چکوال میں کوئی اور ہے، اس کا سیالکوٹ میں اور لہجہ ہے، اسی طرح سرائکی زبان ہے اس کا تلہ گنگ میں اور لہجہ ہے، بکھر میں اور لہجہ ہے۔ تو مختلف لہجے تھے قرآن مجید کے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو لہجوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ جو حضرت ام المومنین کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کا جو نسخہ تھا اس کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں، جو بھی عرب کے انڈر جو بھی صوبے آتے تھے، اور کہا کہ آپ نے اسی لہجے میں اور اسی ترتیب میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے پہ ایک قرت پہ متحد کیا۔ کوشچن سمجھ آ گیا کہ مختلف قرت میں اور لہجوں میں قرآن مجید کو پڑھا جا رہا تھا، اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جو نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اس کی نقل کروائی اور تمام کے تمام صوبوں میں بھجوا دی کہ بھئی آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اب شارٹ کوسچن ہو گئے۔ اب بیٹا آ گئی باری آپ کے لانگ کوسچن کی۔ اچھا جو ایسے میرے چاند ہوتے ہیں، جو ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے بس پورے نمبر لینے ہیں، تو آپ کیا کرو ہر ایکسرسائز کے MCQs کر لو، ہر ایکسرسائز کے شارٹ کر لو، آپ کے پھر بھی 100 میں سے آپ کے پکے نمبر ہیں 60۔
ٹھیک ہے، 100 میں سے 60 نمبر آپ کے آ جائیں گے۔ لیکن جو بچہ کہتا ہے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں تو پھر آپ نے بیٹا لانگ بھی کرنے، اور لانگ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ساری بک کے نہیں کرنے، کچھ محدود سے لانگ ہے، جن میں سے ایک لانگ، یہ پہلا لانگ جو جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کرے، امپورٹنٹ ہے بورڈ کے لحاظ سے۔ آپ جیسے میں نے یہ اس کی ایکسرسائز کے اینڈ پہ لکھا ہے نا امپورٹنٹ لانگ کوسچن، اور یہ بورڈ کا لانگ کوسچن ہے، اس میں چاہے آپ بھی لکھ لیں، یہ اس سال بھی 2-3 بورڈ میں آیا ہے، تو آپ کا بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو مارک کر لیں۔ اور یہ نا لانگ کوسچن آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھیے گا میں بولتا جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ یہ ایک تو انٹرسٹنگ لانگ ہے، مزیدار لانگ ہے، دوسرا پھر میں انشاءاللہ اس کو بولوں گا اس طرح کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کوسچن کا مطلب سمجھتے ہیں۔ کوسچن کا مطلب کیا ہے؟ جمع و تدوین قرآن مجید، اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ دیکھیں، جب قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو جس صورت میں ہمارے پاس آج قرآن مجید موجود ہے نا، ہمارے گھروں میں کتاب رکھی ہوتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو قرآن مجید اس طرح نہیں تھا، اس صورت میں نہیں تھا، الگ الگ جگہوں پہ تھا۔ کچھ اصل میں نا وہ عربی لوگ تھے، حفظ بہت جلدی کر لیا کرتے تھے، تو زیادہ تر صحابہ کرام نے تو قرآن مجید کو زبانی حفظ کیا ہوا تھا، ان کو زبانی یاد تھا سارا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآنی آیت نازل ہوتی تھی نا، ان کو لکھوا لیا کرتے تھے، اور لکھواتے کہاں پہ تھے؟ وہ پتھر کی سیلوں پہ لکھوا لیا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھوا لیا جاتا تھا۔ اب یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو پرانے دور کے، یہ دیکھیں پتھر کی سیل پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح الگ الگ آیتیں کہیں پہ چمڑے پہ لکھی ہوئی ہیں، کہیں کھجوروں کے شالوں پہ لکھی ہوئی ہیں، یا کہیں پہ جو اونٹ کی ہڈی پہ لکھی ہوتی تھی، اس طرح کی جگہوں پہ یہ دیکھیں کھجور کی شال اور اونٹ کے شانے، یا پھر پتھر کی سیلوں پہ، یہاں الگ الگ جگہ پہ قرآن لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو انٹروڈکشن ہے، اس میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اچھا، اس کو نا اگر آپ نے اگر ہیڈنگ بنانی ہے نا، یہ نا آپ کا یہ دیکھیں، میں آپ کو اس کا بورڈ کا جو پیٹرن ہے، 4 لانگ دیے ہوں گے، اس میں سے 2 کرنے ہیں، تو یہ 10 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بورڈ میں کتنے نمبر کا کوسچن ہوتا ہے؟ 10 کا، اور وہ آپ نے یہاں سے مارک کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کوسچن نہیں ہے، یہاں تک مارک کر لینا بھائی، 10 نمبر ہے۔ اچھا بیٹا، جس نے 10 میں سے 10 نمبر لینے نا، کوشش کرے بیٹا اس کو نا ہیڈنگ دے کے لکھیں۔ اب جو پہلا پیراگراف ہے نا، اس کو آپ نے ہیڈنگ کیا دے دینی ہے؟ عہد رسالت میں، یہ اس طرح لکھ لینا ہے، اس میں ہیڈنگ دے دینی ہے عہد رسالت میں، یہ میں اس میں جو لکھا ہوا ہے عہد رسالت میں حفاظت قرآن مجید، یہ آپ نے اس طرح مارکر سے ہیڈنگ بک پہ لکھ لینا ہے۔ اگر آپ نے ویسے یہ ہیڈنگ اگر نہیں بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دو گے تو بہت اچھے، آپ کے کوئی مارکس نہیں کاٹے گا، اس لیے اگر آپ نے یہ پہلے پیراگراف کو یہ ہیڈنگ دے دینی ہے عہد رسالت میں حفاظت قرآن مجید۔ اب دیکھیں پہلے پیراگراف میں ہم نے کیا کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت تھی وہ عہد رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی ہوتی تھی، تو میں نے اس میں 3 پوائنٹ آپ کو بتایا۔ پہلا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قرآن مجید زبانی یاد تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بھی قرآن مجید کو جیسے ہی نازل ہوتی تھی لکھوا لیا کرتے تھے۔ تیسری بات، قرآن مجید کہاں پہ لکھی ہوتی تھی؟ پتھر کی سیلوں پہ، چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو اسی لیے تیار کی جاتی تھی۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن مجید کی حفاظت اس طرح کی جاتی تھی۔ اب یہ پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب دوسرا پیراگراف ہے جی، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ بات جو MCQs والی بات تھی، اب ہم نے کہا نا کہ قرآن مجید یا تو الگ الگ جگہ پہ موجود تھا، یا پھر زیادہ تر صحابہ کرام کو قرآن حفظ تھا۔ اب ایک جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ میں کیا، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، ان کی دور خلافت تھا، تو جنگ یمامہ جو ہوئی اس میں سینکڑوں حافظ جو قرآن کے تھے جنہیں یاد تھی تو وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جو ہے نا یہ ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ دیکھیں جی، یہ تو حافظ جنہیں قرآن یاد تھا وہ تو شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ایک ضرورت پیش آئی کہ بھئی اگر اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں خدا نخواستہ قرآن مجید کا
کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملایا، دوسرے بڑے صحابہ کرام کو ساتھ ملایا اور انہیں مشورہ دیا کہ بھئی قرآن مجید کو جمع و تدوین یعنی اکٹھا کرنے کا آغاز کرو، بھئی اس کو ایک جگہ کر لو۔ تو پھر اس وقت حضرت زید بن ثابت، یہ مشہور قاری تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ وحی بھی لکھا کرتے تھے، تو ان کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، کمیٹی قائم کریں، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کا ایک صحیفہ، ایک کتاب بنائی، اور پھر وہ کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں، یہ اس کی ہیڈنگ آپ نے، اس میں میں نے اب کیا بتایا ہے کہ دور عہد، یہ عہد کہتے ہیں دور کو نا، عہد صدیقی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد صدیقی میں حفاظت قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا بتایا ہے کہ بھئی جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں، اس میں سینکڑوں حافظ شہید ہو گئے تھے، تو ان حافظوں، جب وہ حافظ شہید ہوئے تو یہ ہوا کہ کہیں اگر وہ اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملایا، دوسرے صحابہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو اکٹھا کرو، ایک جگہ کرو۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ آپ قرآن مجید کا ایک مصحف بنائیں، ایک کتاب تیار کریں۔ انہوں نے وہ کتاب بنائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، پھر اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اچھا دیکھیں قرآن ایک آ گئی، پھر بھی مختلف لہجوں میں باتیں ہو رہی تھیں، قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کیا ہوا کہ مختلف قرأتوں میں اور لہجوں میں قرآن پڑھی جاتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، جو حضرت حفصہ کے پاس قرآن مجید کی کتاب تھی ایک اکٹھی، جو آج ہمارے پاس جس شکل میں ہے، اس کی کاپیاں تیار کی، اس کی نقلیں تیار کی اور مختلف صوبوں میں بھجوا دی۔ اس طرح آج ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے۔ دیکھیں نا، انٹرسٹنگ تھا نا۔ اب اس میں دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ بعض بچے کہتے ہیں سر اسلامیات کا کوشچن تو بہت بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا، یہ دیکھیں 10 نمبر یار آپ نے لینے ہیں ایگزامینر سے۔ اب اس میں ہم نے 3 ہیڈنگ بنائی ہیں۔ ایک عہد رسالت میں کس طرح بھئی الگ الگ جگہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرتے تھے، ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھی، شالوں پہ لکھی جاتی تھی، چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، سیل پتھروں پہ لکھی جاتی تھی، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جنگ یمامہ کی ہے، عہد صدیقی میں حفاظت قرآن مجید، کہ اس میں جنگ یمامہ ہوئی، حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ نہ ہو اسی طرح شہید ہو جائے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملایا، دوسرے صحابہ کو ملایا کہ بھئی قرآن مجید کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ذمے کس کے لگایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ظلم کے وحی آتی تھی، حدیث آتی تھی، وہ بھی لکھتے تھے، تو یہ ذمہ بھی ان کا لیا۔ انہوں نے کیا کیا، ساری کتاب کو ایک جگہ کیا اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ یہ جی قرآن مجید ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، پھر ان سے حضرت ام المومنین جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی ایک مسئلہ موجود تھا کہ قرآن تو ایک جگہ تھی لیکن مختلف لہجوں میں پڑھی جاتی تھی، تو حضرت عثمان نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ وہ قرآن مجید ایک اس کی کاپی تیار کی اور ساری جگہ بھیج دی کہ بھئی آپ نے اس لہجے میں قرآن پڑھنی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ہمارا MCQ شارٹ لانگ سارا ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ یاد ہوئی ہوگی بیٹا۔ ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کر دینا ہے، چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ تمام کے تمام سبجیکٹ کے لیکچر اسی طرح ملتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی آپ نے بھیجنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔